میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اکثر علماء کرام جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ میرا بھائی، یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ جدھر بھی دیکھیں اب نماز میں جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ اس میں کیا آل کا ذکر نہیں ہے، یا آل پر اسی طرح درود و سلام نہیں بھیجا؟ اگر اس کو نہ اس طرح پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی آل کا، اس پر اسی طرح درود و سلام، اور جس طرح سرکار، اسی طرح سرکار کی آل پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہیں گے یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آل کا ذکر درود پاک سے نکال دیں تو میرا بھائی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ثبوت دیکھیں، حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ عمر، آپ کے دل میں کیا ہے، کیا کیا ہے، کس کس کی محبت ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال کی محبت، اولاد کی محبت، جان کی محبت، اور آپ کی محبت۔ تو آپ نے توجہ فرمائی، سینے سے لگایا، 3 دفعہ یہ عمل اس طرح کیا، تو پھر آپ نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مال کی، اولاد کی، جان کی سب محبت جاتی رہی، اب صرف آپ کی محبت ہے میرے دل میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے، آپ کاملین میں سے نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں اپنی محبت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ کا ارشاد پاک حدیث مبارکہ ہے کہ میری آل کی محبت ایمان کا جز ہے۔ تو جب ایک جز کم ہو تو وہ چیز مکمل نہیں ہوتی، یعنی آل کی محبت جب تک نہیں ہوگی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس کا ایک جز کم ہوگا۔ جس طرح اپنی محبت کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا، آپ کاملین میں سے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اپنی آل کے بارے میں فرمایا کہ میری آل کی محبت ایمان کا جز ہے۔ تو جب تک ایک جز کم ہوگا تو بھائی ایمان مکمل نہیں ہوگا، آپ کاملین میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مولویوں کے بارے میں تو ایسا سوچنا ہی، کیونکہ ان کے بارے میں تو بھائی قرآن پاک سورۃ بقر آیت نمبر 78، 79، 80، 81 نمبر کہ یہ جو حافظ ہیں، مولوی ہیں، یہ سب زبانی پڑھنا جانتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے قرآن پاک کا، اور یہ من گھڑت کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، گئے بھی تو چند دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ 81 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، میرا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ میں ان کو جہنم سے نکالوں گا، یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس طرح حدیث پاک میں بھی ابن ماجہ جلد دوم حدیث نمبر 3993، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود کے 70 فرقے ہوئے سارے دوست کی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے سارے دوست کی، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی والجماعتی، ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ جنتی ہوں گے۔ تو اب اللہ اور اللہ کے رسول نے بھائی ان کے بارے میں جو فتویٰ دیا ہوا ہے، فیصلہ سنا دیا ہوا ہے کہ یہ ہیں ہی جہنمی، تو اب ان سے تو بس بھائی بچ کے رہو۔ تو یہ اس طرح ہی کہتے ہیں، یہ وہ جو ہے دعوت اسلامی والا مولوی،
اس نے تو ایک نعرہ ہی بنا لیا ہوا ہے، سلو علی الحبیب، تو آل کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور ایک دن نیٹ پہ وہ صفائی دے رہا تھا کہ نہیں میں نے تو ان کی شان میں کتابیں لکھی ہیں۔ بھائی جب یہ سر عام آپ سلو علی الحبیب کہتے ہیں اور آپ کے سارے جو ماننے والے ہیں وہ بھی سلو علی الحبیب کہتے ہیں، تو پھر ہم کیسے مان جائیں کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ تو پھر آپ اس ڈر سے لکھی ہوں کہ لوگ آپ کو منافق نہ کہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ مولوی ایسے ہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ وسلم ایسے کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھائی غلط ہے بالکل۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اس میں آل کی محبت کا جز جو ہے وہ کم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول اور آل رسول کی محبت عطا فرمائیں، آل رسول کی پیروی عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔